اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد عزاداران امام، بیت الخیم نیو جرسی کی یہ دوسری مجلس ہے جو 3 مجلسوں میں سے کل کی آخری، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسے شکر سے کیا کہ کل جیسا کیا تھا، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ یہ اسی کے ساتھ 4 نعمتوں کا شکر کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ جیسے میں نے کل کہا کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا ہے، اور یہ روایت اللہ کے رسول سے امیر المومنین تک آئی اور مولا نے ہم کو بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا تھا کہ یا علی، اگر ان نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہ کرے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کرے۔ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یہ مولا کے لیے نہیں تھا، امام علی کے لیے نہیں تھا کہ جو 500 سجدے کرے، اس کے لیے یہ نہیں، ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کر رہا ہے، چاہنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ عجیب شکر ہے دوستو، پورا ایک ایک خمسہ اس پہ ہو سکتا ہے، ایک ایک شکر کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس۔ آپ اردو میں بولے، انگلش میں بولے، کسی زبان میں بولے، لیکن شکر ادا کرنا ہے ہر روز صبح اٹھ کے، اس لیے کہ اللہ کا رسول بول رہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نعمتوں کو سلب نہ کرے۔ وہ کریم ہے، ستار العیوب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن شکر ادا کرنا یہ نعمتوں کو بڑھانے والی چیز ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی تو اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ تو یہ بچپنے سے سکھایا جا رہا ہے تھینک یو کا، ہر وقت ہر بچہ آپ کو تھینک یو بولے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا کہ بچوں کو سکھاؤ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ کوئی اور بھی ہے جس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کرنے سے تمہارے گھر کے حالات بدلیں گے، گھر میں نعمتیں آئیں گی۔ ہر روز جیسا بچہ دوسری چیزوں میں تھینک یو بول رہا، ویسے اللہ کی بارگاہ میں بھی تھینک یو بول رہا ہے۔ کیا شکر ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، غور سے سننا، ایک عجیب شکر ہے یہ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھ کے تم، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھ کے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ آپ انصاف سے بولیے کہ اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا تو کیا باپ اپنے بیٹے کے سامنے زندہ رہ سکتا تھا؟ ماں بیٹی کے سامنے زندہ رہ سکتی تھی؟ امپاسبل تھا۔ اس لیے کہ کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے کہ جو مجھے معلوم ہے یا میرے خدا کو معلوم ہے، لیکن جب اس نے معاشرے میں، سماج میں ہم کو پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اتنے ہم نے گناہ کی۔ اسی لیے کہا کہ روز صبح اٹھ کے یا ستاروں پڑھو۔ اللہ کا یہ عجیب نام ہے، اگر اللہ کے پاس یہ صفت نہیں ہوتی تو زندہ کوئی نہیں رہ سکتا، کوئی ایک دوسرے کو صورت بتانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ میرے مولا کا ارشاد ہے، میرے مولا کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا، اگر اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، تم کو تمہارا بیٹا دفن نہیں کرتا جب اس کے سامنے حقیقت ظاہر ہو جاتی، لوگ تمہاری میت میں نہیں آتے، لوگ تم سے ملنے کے لیے سوچتے،
اس لیے کہ تمہارے سارے گناہ اللہ نے اگر اوپن کر دے تو یہ شکر ادا کر کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ دوستو یہ ایک عجیب روزانہ صبح اٹھ کے یا ستارو پڑھو، یا اتنا چھوٹا نام ہے اللہ کا لیکن اتنا خوبصورت نام ہے، اس سے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا۔ یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو، روز صبح اٹھ کر اس کے فوراً بعد بولو یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ دوستو جتنی تسبیح کرو گے، یہ معصومین کا شعار تھا، معصومین کا ارشاد ہے اور ان کا طریقہ تھا زندگی کا۔ جو بھی تسبیح، میں کوئی ایسے لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو کہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا، ایون آپ گاڑی ڈرائیو کریں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایون آپ گھر میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 18 ٹائمز، رات میں سونے سے پہلے 18 ٹائمز، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، میں تو منیمم سائز بول رہا، 18 مرتبہ خالی پڑھنے سے آپ دیکھو۔ اور یہ مت بولو کہ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو مجھے معلوم ہے یا میرے خدا کو معلوم۔ اور ایک بات بولوں، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں ہر جمعرات کو، بہترین دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے اچھی ریکمینڈڈ دعا نہیں۔ دعائے کمیل پڑھتے ہو، دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے مولا کا، سٹارٹنگ میں اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اس کے بعد مولا کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ کین یو امیجن؟ کون بول رہا ہے یہ؟ کون بول رہا ہے یہ؟ امام علی بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے؟ علی وہ کہ جو نسلوں کو دیکھے، امام علی وہ کہ مالک اشتر نے کیا کیا تھا جنگ صفین، یہی تو کیا تھا، 999 کو مارا، امام علی نے 1000 کو مارا۔ خالی مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اور علی میں ایک آدمی کا فرق ہے۔ امام علی نے پکار کے کیا کہا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا، 70 نسلوں کو، 70,000 نسلوں کو دیکھ رہا تھا، بعض روایتوں میں قیامت تک دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ اگر کوئی مومن ہے تو چھوڑ رہا تھا اور دوسرے کی طرف تلوار چلا رہا۔ وہ علی جو نسلوں کو دیکھے، وہ علی جو چونٹیوں کی نسلوں کو دیکھے، وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو، وہ علی کیا بول رہے، کیسے مانگ رہے؟ دعائے کمیل، دعائے کمیل اس کا ٹرانسلیشن پڑھو۔ سٹارٹنگ میں ہی مولا نے طریقہ بتایا کہ امام نے کیا کہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو علم علی کو نہیں ہے؟ امام علی بولتے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ وہ امام علی کیسے مانگ رہے؟ اس طرح دیکھیے دوستو، اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کلوز ہونا چاہتے ہو، تو ہمیشہ پہلی چیز جو پہلا کنڈیشن بتایا گا وہ اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرنا ہے۔ اگر میں گناہوں کو ایڈمٹ نہیں کرتا تو پھر مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ آپ کے سامنے 1000 مثالیں ہیں۔ عاشورے کا یہ محرم گزرا، عاشورے کے دن عاشورے کا سب سے بڑا میسج کیا تھا؟ سب سے بڑا پیغام کیا تھا عاشورے کا؟ کہ فرسٹ ڈے عاشورہ، پہلی چیز مولا حسین نے کیا میسج دیا؟ عجیب بات ہے نا، 1000 مرتبہ سنتے ہو، مشہور واقعہ ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا کہ یہ عاشورہ ایک ریمائنڈر تھا ہمارے لیے۔ پہلا پیغام کیا تھا کہ جب حر آیا، تو حر آیا کیسے؟ حر آ کے حر نے ضد نہیں کی، یہ سب سے بڑا میسج کہ ہم کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ضد نہیں کرنا کہ نہیں میں نے یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا۔ آج پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آپ کوئی گناہ ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے ریزنز ہوتے ہیں، کوئی گناہ ہم کریں ہمارے 1000 ریزنز ہوتے ہیں، وہ ریزن کے تحت ہم لوگوں کو سامنے ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ ہی ڈزنٹ نو، اللہ کو تو جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دے لیں، اللہ کو دے سکتے دھوکہ۔ تو پہلی چیز کربلا کے پیغام میں پہلا میسج، حر کے اتنا بڑا گناہگار کوئی نہیں، سب سے بڑا گناہگار زمین کے اوپر، لیکن آیا کیسے؟ اس نے آگے کوئی تقریر نہیں کی، اس نے آگے کوئی لیکچر نہیں دیا، اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، میں یزید کے لشکر میں کیوں تھا۔ اس نے ایک ورڈ کیا، جسٹ ہی سیڈ ون ورڈ۔ پہلی چیز جو اپنے کیمپ سے، خیمے سے نکلا مولا حسین تک پہنچنے کے لیے، راستے بھر وہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر لے کر گیا، ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا، آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ان ہاتھوں سے مولا حسین کے لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا،
میں ان ہاتھوں کو پیچھے کر لوں, ان ہاتھوں سے میں نے گناہ کیا. ہم کو احساس ہے. سب سے پہلی چیز میرے یوتھ کو میں ایک ہی میسج دے رہا, میری دوسری مجلس بیت الخائم کی, کہ پلیز کوئی گناہ کرو ایڈمٹ کرو, نہیں کرے تو امام علی کے اس جملے کو بیک آف یور مائنڈ رکھو. جب ہم اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ وہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں, ارے جو یاد ہے وہ بھی نہیں مانگتے, اس کے لیے بھی نہیں بولتے. ہم تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. There is the biggest problem in our life. میں جنرل میسج دے رہا بیت الخائم کے امام بارگاہ کے ذریعے. سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم کو احساس سے گناہ نہیں. جس دن احساس سے گناہ ہوگا نا اس دن تم کلین ہو جاؤ گے. ڈے ٹو ڈے لائف کے سارے تمہارے پرابلمز دور ہوں گے. کربلا کا میسج کیا ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا ایک انقلاب, کربلا ایک ریولیوشن, کربلا بیداری, کربلا ذہن کو کھولنے کی چیز ہے کہ کیسے گناہگار کو مولا حسین نے معاف کیا. اور اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ, آپ انصاف سے بولیے ہم معاف کر دیں کسی کو. یہ عادت ڈالو, یہ عادت ڈالو اپنے چھوٹوں کو معاف کرنے کا. دیکھیے پیسے والوں کو کوئی نہیں معاف کر, اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. جس کا سٹیٹس بڑا, جو ملینئر ہے, اس سے ہم جھگڑا کرتے ہیں. کس کو معاف کرنا ہے؟ پہلی چیز اپنے رشتہ دار کو معاف کرو, اپنے خاندان والوں کو معاف کرو, اپنے بھائی کو معاف کرو, اپنی بہن کو معاف کرو. Then you can say کہ yes I am follower of Imam Ali. Then you can say کہ I love Imam Hussain. زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ مولا حسین کا میں چاہنے والا تھا. کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کیا محرم میں, کتنے رشتہ داروں کو ہم نے معاف کیا. اگر کوئی نہیں ہے تو ویری گڈ, میں یہ نہیں بول رہا. اگر کوئی نہیں ہے سب سے آپ راضی ہیں تو ویری گڈ. اس لیے کہ اگر معاف نہیں کرو گے تمہارا رزق کے دروازے ایسا بند ہوتے جائیں, ایسا بند ہوتے. 1000 واقعات ہیں میرے پاس. میں آپ کو شکاگو کا ایک واقعہ بتا سکتا ہوں, میرے ساتھ ہو, کیونکہ اس نے رزق کیسا رکتا ہے. شکاگو میں ہر سال جاتا ہوں پڑھنے. وہاں پہ ایک انڈین فیملی ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہو, میں نام تو نہیں لے رہا. انڈین فیملی تھی, ویکینڈ تھا, 6-7 سال پرانی بات ہے. ویکینڈ تھا, دن کے مجلسیں تھیں. اس مومن نے کہا کہ مولانا I want to come and see you. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. صبح میں وہ پہنچ گئے. کہا مولانا آپ جانتے ہو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا ان کا, اور ٹھیک ٹھاک بزنس تھا ماشاءاللہ, بناتے تھے بیچتے تھے, مطلب ان کے کئی اپارٹمنٹس تھے. کہنے لگے مولانا آج 2 سال ہو گئے, I'm in a big problem. 2 سال یا 3 سال ہو, اتنا زبردست پرابلم میں ہو کہ میرا سارا بزنس ختم ہو گیا. سارا بزنس, اپارٹمنٹس بیچ گئے, یہ ہو گیا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا, سونے کو ہاتھ لگا, اور اتنا ایسا جا رہا تھا میرا بزنس. اب کچھ نہیں ہے, میں رینٹڈ فلیٹ میں آ گیا, سب ختم. ڈیپس, قرضہ, پریشانی, کوئی بزنس نہیں چل رہا. لاس 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 لاس. اچھا وہ زیادہ رہے. جب بھی کوئی آگے کوئی چیز پوچھا تو میں پہلا سوال یہ کرتا, بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ واجب نماز کے بعد بھی پھر آپ کوئی دعا بتا سکتے. اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے اور آپ بولے کہ مجھے کوئی دعا دے تو کوئی فائدہ نہیں. پہلی چیز میں بولتا ہوں, پہلے آپ واجب نماز ادا کرو. اور رزق کے لیے فجر از دا بیسٹ. میں یہ نہیں بول رہا کہ دوپہر میں نہیں ملتا یا رات میں نہیں ملتا. فجر کی نماز ضرور پڑھو. اب فجر کی نماز کے بعد یا وہابو پڑھو. وہابو کے معنی پرووائڈر ہے. صلوات پڑھو, کئی چیزیں. بہرحال میں نے اس بندے سے کہا کہ بھائی یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ یو نو واٹ ہی سیڈ, ارے مولانا واجب نماز چھوڑے, میں نماز شب پڑھتا ہوں, اور میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں, اور زیارت جامعہ پڑھتا ہوں, وارثہ پڑھتا ہوں. ارے I was shocked. میں نے کہا تم نماز شب پڑھتے ہو؟ He said yes, شب نماز پڑھتا ہوں. اس لیے کہ نماز شب پڑھنے والا رزق کا کبھی پرابلم میں نہیں آتا, انلیس وہ کوئی بڑا گناہ ہو رہا اس سے. میں نے کہا یار تم نماز شب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یا مولانا, اور کئی دنوں سے پڑھا. میں نے کہا پھر تم کو رزق کا پرابلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور یہ بولے کہ مجھے رزق کا پرابلم ہے تو وہ کاذب ہے, جھوٹا ہے. معصوم کا جملہ ہو ہی نہیں سکتا.
اللہ جسے کہ شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا. کتنی عجیب بات ہے. اب اس نے کہا کہ میں پوری 11 رکعت پڑھتا ہوں. میں 3 رکعت نہیں، آپ 3 رکعت بھی پڑھ سکتے، 2 رکعت شفا 1 رکعت میں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اول وقت نہیں پڑھتا، میں فجر سے پہلے پڑھتا ہوں، وہ بہترین وقت ہے. ادروائز آپ سونے سے پہلے پڑھ سکتے. بیفور یو گو ٹو بیڈ 10 منٹس 15 منٹس پہلے آپ نماز پڑھیے، سو جائیے. اس نے کہا نہیں مولانا، میں تو ایک ہی نماز ایک ایسی ہے کہ جس کو جتنا ڈیلے کر کے پڑھیں گے اتنا ثواب، ورنہ ہر نماز وقت پہ پڑھنے کا ثواب، شب نماز ڈیلے کر کے پڑھنے کا ثواب. تو اس نے کہا کہ میں فجر سے پہلے پڑھتا ہوں. ویری گڈ. اس کو کہا میں عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، جامعہ بھی پڑھتا ہوں. یہ پورا ایک پیکیج ہے، شب نماز، عاشورہ اور جامعہ، ایک پورا پیکیج ہے. یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا پیکیج. جامعہ صغیر بھی ہے، جامعہ کبیر بھی. آپ جامعہ صغیر بھی پڑھ سکتے جو 1-2 منٹ کی زیادہ. میں نے کہا یار تو اتنا صبح سے اتنی عبادت کرتے اور تم کو خرچہ ہے، تم ڈیبٹس میں ہو، تمہارا بزنس نہیں چلا. اب میں نے اس کے بعد کہا یہ بتاؤ، مجھے پتا تھا ان کی والدہ نہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد سے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا تمہارے ٹرمز غور سے سنو. میں نے کہا تمہارے ٹرمز ہے؟ He said yes. بہت اچھے. میں نے کہا تمہاری بھائی ہیں؟ تو کہا ہاں ایک دبئی میں. میں نے کہا ٹرمز ہے؟ تو کہا ہاں بہت اچھے. یہاں پہ بھی ہے بھائی، اس سے بھی ٹرمز. بہنیں ہیں؟ تو کہا ہاں. کتنے کا؟ 2. اس نے کہا ایک بہن شکاگو میں رہتی اور ایک بہن ہیوسٹن میں رہتی. تو ہیوسٹن والی بہن ہے، اس سے میرا بہت اچھے ٹرم. میں نے کہا شکاگو والی بہن؟ اسے کہا نہیں. جیسے ہی کہا نہیں، میں نے کہا یار پورا MRI کرنے کے بعد پتا چلا کہ بیماری کا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولانا ہمارا میرے بردر ان لا کے ساتھ بزنس تھا، بزنس میں پرابلم ہوا تھا، 2 سال ہو گئے، 2-3 سال ہو گئے. میں نے کہا تمہارے بچے اس کے بچے بات کرتے؟ ہی سیڈ نو. تم دونوں بات کرتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہی سب سے بڑی بیماری، یہی رکاوٹ ہے تمہاری. اس نے کہا مولانا وہ چھوٹی ہے، ہاؤ کین آئی گو اینڈ سی. میں نے کہا بھائی اگر تم اپنی اس پریشانی سے بچنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کا دروازہ کھلے، تو جسٹ کال اینڈ سے سوری اور اس سے مل. شی از ینگر ٹو می. ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اب جو جا رہے اس سے ملنے، آپ کی غلطی نہیں ہے نا، تمہاری غلطی. اب جو تم جا رہے تم اس کے لیے نہیں جا رہے، تم اس کے لیے جا رہے. اس نے یہ کہا اللہ کا حکم ہے کہ تم بھائی بہن رشتہ دار کزن سب ایک دوسرے سے مل کے رہنا. تمہارا ایک ایک قدم کے پیچھے اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا. تم صرف اس کی محبت میں جانا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم کو پتا ہے کہ تم جائیں گے اس کے گھر کو تو وہ تمہارے منہ پہ دروازہ بند کر دے گا. کہ اسٹل یو گو. صرف اس کے لیے جاؤ. اجر عظیم، اجر عظیم ہے. فائنلی واٹ ہی سیڈ اوکے ہی کالڈ. وہ اپنی بہن کو اسے کال کیا. بہن نے ہاتھ پھیلا دیا. شام میں میری مسجد میں سینٹر میں آگے میں IC پڑھ رہا تھا. آ کے کہا مولانا مولا کا کرم ہو گیا، میں اپنی بہن سے میں نے ملی، بچوں سے ملاقات ہوئی، بہنوں ہی سے ملاقات. آپ یقین کرو میں ممبر سے بول رہا ہوں. نیکسٹ ایئر جب شکاگو گیا تو میں ان کے گھر میں جا کے مجلس پڑھا. بندے کا 1 مہینے کا بولتا ہے کہ مولانا اب میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بنتا. خطر ہے یہ وہ چیز. اور یہی چیز ہم دعائے خمیر میں بولتے ہیں کہ یا سری الرضا، یا سری الرضا. سب بولتے، پورے سینٹر میں جو پڑھ رہا سب بولتا. گھر میں پڑھ رہا تو بڑی آواز سے بولتا کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. اللہ پلٹ کے پوچھے گا نہیں کہ بابا تو کتنا راضی ہوا. ہم یہ اس میں کیا بول رہے کہ جب اللہ کے لیے بول رہے کہ پروردگار تو وہ کریم ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے تو نے مجھے ذلیل نہیں کیا. تو دوستو جب ہم لوگوں کے گناہ پہ پردہ ڈال، اللہ جب ہمارے گناہ پہ پردہ ڈال رہا تو وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا آپ سے کہ آپ بھی لوگوں کے گناہ پہ پردہ ڈالیں. صبح اٹھ کے واٹس ایپ چیک مت کرو اس لیے کہ کسی کی نیوز آئی کہ میں آگے پھیلاؤں، امام بارگاہ میں پھیلاؤں. یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے مردوں میں بھی. میں یہ نہیں بولا نیو جرسی کی عورتوں میں، میں جنرل بات کر رہا. ہم ویٹ کرتے کہ کس کے بارے میں ہم کو جاننا ہے. یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے. ایون
40 की वॉक, ज़ियारत पे जा रहे। आप एक सलवात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। इवन 40 की वॉक, 2-2.5 दिन की वॉक, 70-80 किलोमीटर तो वॉक कर रहे, 1400 पोल्स तक जा रहे, रास्ते भर क्या कर रहे? What are you doing? बातें कर रहे, गॉसिप कर रहे, मुस्कुरा रहे, इंडिया पाकिस्तान बात कर रहे। सबसे पहले इंशाल्लाह अल्लाह ये साल भी 40 की वॉक हो जाए, रास्ते खुल जाए। मौला सामी अगर जा रहे या जियारत पे जा रहे तो कर रहे क्या? 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हरम में, उसके बाद यही प्रॉब्लम है जो अल्लाह जिसकी वजह से हमारी जियारत भी हो रही और हमारे हालात नहीं खुल रहे। यही वजह है कि हमारी जियारत भी हो रही, वॉक इतना बड़ा काम कर रहे। वॉक करना कोई मजाक नहीं। आपको एक एक कदम जो आप उठा रहे वहां पे, मौला हुसैन उस वॉक को वॉक टू पैराडाइज बोलते हैं। एक पैराडाइज से दूसरी पैराडाइज जा रहे हैं, एक जन्नत से दूसरी जन्नत में जा रहे, नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला जा रहे। बहुत बड़ी बात, हर को नहीं मिली। 40 की ज़ियारत अलामात मोमिन में से, 40 की ज़ियारत अलामात मोमिन में से। ये 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व 11वें इमाम बोलते हैं कि जो अलामात बताए गए, जो क्वालिटीज बताई गई मोमिन की, उसमें एक क्वालिटी ये है कि वो ज़ाहिर हुसैन इब्न अली रोज़े 40 रहे। कितनी बड़ी बात है। अगर जिसको मिल रही सो लकी, अल्लाह हम सबको ज़ियारत 40 नसीब हो इंशाअल्लाह। अब एक बात यहाँ रोक के बोलूं, अब ये जो पीरियड गुजर रहा आपका 11 मुहर्रम से, आज 17 मुहर्रम 18 मुहर्रम हो गई, अभी भी मौका, 20 दिन है, 20-21 दिन है अभी 40 को, अभी भी मौका है। क्या करो? रोज ज़ियारत 40 पढ़ो। मैंने बॉम्बे के मदरसों में बोला ये बात और न्यू जर्सी में भी जब पढ़ा था, दर हुसैन में अशे अव्वल, लॉस एंजलिस में भी मैंने ये बात बोली। लेकिन आपसे बोलो, बैतुल खाइम के मोमिनीन से, कि 40 की ज़ियारत रोज पढ़ो टिल द डे ऑफ 40। आप पढ़ के देखो खाली, हाउ द लाइफ विल चेंज। लेकिन विद ऑल द कंडीशंस, ऑलवेज कंडीशंस अप्लाई। ये नहीं है कि मैं पढ़ा और जादू की तरह, जादू की छड़ी की तरह काम हो गया, ऐसा काम नहीं होता। कंडीशंस अप्लाई होती, उसके साथ आपको वो सारे रेस्ट्रिक्शंस लागू होते कि आप फिर ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो कोशिश ये करो, स्टार्ट ज़ियारत 40, कोई बड़ी 15-20 मिनट की ज़ियारत नहीं, हार्डली इट टेक्स 7-8 मिनट्स की ज़ियारत, लेकिन that can change your life, that can change your destiny। ट्राई करके देखो। और भाई तो हम जब वॉक पे जा रहे हैं क्या करते वॉक या ज़ियारत पे जा रहे हैं, क्या करते? यही सबसे बड़ा इश्यू है दोस्तों, कि इतनी ज़ियारत भी हो रही, इतनी वॉक भी हो रही, और फिर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व। जब भी जाना वॉक पे, जब भी जाना, सबसे पहले ये टेलीफोन को पुट ऑफ करना। रास्ते पर कोई इमरजेंसी है, बात करना वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ते पर एक अब इतनी लंबी वॉक करना, 10-12 घंटे वॉक करना दिन भर, लगे हुए फोन, बैक होम से, उसका क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने क्या चला। रास्ते भर हम लोगों की गॉसिप करते हुए जा रहे हैं, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि मौला हुसैन तुमको अजर देंगे किसी मोमिन की अगर मैं गॉसिप करा? इस बीमारी से बचो, ये कैंसर है, ये कैंसर है, तुम्हारे सारे अमाल को खा लेगी। ये सबसे बड़ी बीमारी, इस बीमारी से अपने आप को बचा लो। ये बीमारी से अगर बच गए तो 1000 बीमारियों से खुद ब खुद बचता इंसान। पहली चीज, कोई बात भी कर दे, गर्ड्स को पैदा करना, कोई करेज को पैदा करना। पहली चीज, अगर कोई बात भी करे तुमको इस टॉपिक पे, किसी के बारे में, जस्ट से मुंह पे बोल दो कि प्लीज आई डोंट वांट टू लिसन। उसका प्रॉब्लम मुझे क्यों बोल रहे? हमको एंजॉयमेंट होता, एक्साइटमेंट होता कि इसके बारे में भी जानूं, उसके बारे में। हराम है, हराम है। यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम। मिसाल के तौर देखिए, बुरा नहीं मानना, मैं पढ़ रहा बैतुल खाइम इसलिए बैतुल खाइम पढ़ रहा। मिसाल के तौर पे इमाम बारगाह है बैतुल खाइम, मेरा मतलब बैतुल खाइम नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग।
आए बैतुल खैर, बैठे, अभी मजलिस शुरू होने टाइम है, शुरू हो गए, तुमको पता चला उसने ऐसा किया, तुमको पता चला उसने ऐसा। इवन यार न्याज खा के, नजर इमाम हुसैन खा के उस पर उसकी लिए बात कर, मौला हुसैन की नजर बानिया मजलिस ने बेहतरीन बनाई, उसकी औरत ने मेहनत करके बनाई, अरे उसमें ये कम था, अरे तुमने तो नहीं किया ना। अगर कोई कर रहा, हम इस पे भी बात करते, इस पे भी डिस्कस करते। घर गए किसी की दावत में, मोमिन ने खाने पे बुलाया, तुम गाड़ी में बैठे नहीं, शुरू हो गए कि यार वो करी में नमक कम था, उसमें ये कम। अरे अब सोचो, एक औरत ने मेहनत करके 2-3 घंटे काम करके, टाइम को स्पेयर करके तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया फूड, और तुम बैठ के उस पर एतराज कर। फिर मोमिन है, फिर दुआएं कबूल कैसे होंगी? ये बीमारी से सबसे पहले एक एक जुमले में आगे बढ़ रहा, इसलिए कि 3 ही मजलिस है, जैसे एक एक वर्ड में आगे बढ़ते जा। ये बीमारी से बचो, इतने करेज को रखो, मेरे जुमले गौर से सुनो, इतने गर्ड्स को रखो, इतने करेज को रखो कि अगर कोई तुम्हारे सामने किसी मोमिन की बात करता है, जस्ट टेल देम स्ट्रेट ऑन देयर फेस, टेल देम स्ट्रेट ऑन देयर फेस कि बाबा व्हाट आर यू डूइंग। मैं यूथ को बोला कि तुम रिवॉल्यूशन लाओ। डाइनिंग टेबल्स के ऊपर अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप कभी इस टॉपिक में डिस्कस करे किसी के बारे में, तो बड़ी पोलाइटली लो वॉइस में अपने माँ को बोलो, माँ प्लीज चेंज द टॉपिक, डैड प्लीज चेंज द टॉपिक। हमारे ड्राइंग रूम टॉक्स क्या है, हमारे डाइनिंग टेबल टॉक्स क्या है, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं जगह का नाम नहीं बोलता, आप ही के शहर, एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी लड़की, नॉन मुस्लिम से उसने शादी की। उसने जो कहा उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसने जो कहा वो सही नहीं है, लेकिन ये वो बीमारी है कि जिससे ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। आप इसको एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट नहीं करो, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज बोला है, मदर ऑफ ऑल डिजीज बोला है। और ये हमारे ब्लड में आ गई। फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा अल्लाह से कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों पे तो पर्दा डाल, लोगों के गुनाहों पे पर्दा मत डाल। मैं अगर किसी अपने लिए दुआ कर रहा कि मालिक तुम मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे, तो अल्लाह मुझसे भी एक्सपेक्ट करता है कि तुम भी मोमिनीन के बुरी मोमिनीन की बातों पे पर्दा डालो। अगर तुम नहीं डालोगे तो व्हाट इज द रीजन? क्या फिर मोमिनियत क्या है, शियत क्या है? ये वो बीमारी है। अमेरिका के एक शहर का, मैं आपको ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कहां कहां बीमारी आ सकती। उस लड़की ने जो जवाब दिया उससे उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने सही किया, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा कि ये भी एक रीजन हो सकता है। इस रीजन से भी तुम्हारी औलाद बिगड़ सकती, जैसा रिस्क हराम से औलाद बिगड़ती, जैसा रिस्क हराम से औलाद बिगड़ती है, उसी तरह ये भी एक बीमारी है जिससे तुम्हारी औलाद बिगड़ सकती। अब सुनो, फैमिली में गया था, हर साल जाता था उस शहर में, शहर का नाम भी नहीं बोलता, शहर में हर साल जाता था मजलिसें पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फैमिली में जब जाते हैं, अब इतने जमाने से आ रहे, जाते हैं तो लोग खाने में भी बुलाते, और ये फैमिली हमेशा बेचारी बुलाती। उसने कहा कि मौलाना कल लंच आप हमारे साथ करें। आई नो दिस फैमिली, इंडिया की फैमिली। और हम गए एज यूजुअल, उनके हस्बैंड थे, उनकी वाइफ थे, उनका लड़का था, 2 ही बच्चे, लड़की लड़का, बस और कोई नहीं। बैठ, अभी खाना लंच शुरू नहीं हुआ, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। मैंने कहा कैसे? वाइफ ने आके सलाम किया, चली गए अंदर। लड़के ने आके मिला, बोला बेटी कैसी है आपकी? बच्चे दोनों ठीक है? उसने कहा हाँ बेटा तो सामने ही आप। मैंने कहा बेटी ठीक है? स्कूल बराबर चल रहा है, कॉलेज चल रहा है उसका बाद? आप यकीन करो, मैं पूछा कि बेटी खैरियत से, ही स्टार्टेड क्राइंग, छोटे बच्चों की तरह रोने लगा यार। जब ही वाकया हुआ था मुहर्रम से पहले, छोटे बच्चों, बाप है, एक ही बेटी, ओनली डॉटर, छोटे बच्चों की तरह। I said, what happened? I thought कि बेचारी का इंतकाल हो गया। उसने कहा मौलाना
She was what 19, 20, 21 की होगी, और आपको तो पता है 18 के बाद कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा मौलाना उसने किसी नॉन मुस्लिम के साथ निकाह कर ली। निकाह क्या, शादी कर ली, चली गई। आप यकीन करो, आई वाज शॉक। इसलिए कि ये दीनदार बच्ची थी, पर्दा करती थी, और कई जमाने से ये फैमिली आ रही इमाम बारगाह को, हर रोज मजलिस में आते थे, नमाज पढ़ते। उसने कहा कि, मैंने कहा क्यों? उसने कहा बस कुछ नहीं कर सका। बट आई सेड हाँ, फिर क्या करूं? उसने एक नॉन मुस्लिम को स्कूल कॉलेज में पता नहीं कहां से मुलाकात हुई, एंड शी गॉट, हम तो कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग। उसने कहा क्या आप बात करेंगे, थोड़ी काउंसलिंग करेंगे? आई सेड ओके। फिर मीटिंग अरेंज हुई, बातचीत के लिए बैठे। आप यकीन करेंगे उसने क्या रीजन दिया? मैंने कहा यार तुम बचपने से इमाम बारगाह आती हो, तुम्हारे यहाँ इतने कजन्स हैं, एक ही शहर, तुम्हारे चाचा का बेटा है, मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, फूफी का बेटा है, एक तुम्हारे सारे कजन्स हैं, पूरी फैमिली, तुम्हारी एंटायर फैमिली है। अगर तुमको करना ही था तो अपने किसी कजन से कर लेते, और सब अच्छा पढ़ रहे तुम्हारी तरह। इस लड़के में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तुमको नजर आई कि तुम गैर मजहब में चले गए? मैंने कहा तुमने कॉम्प्रोमाइज कैसे किया? मैं एक चीज यूथ को हमेशा बोलता, पूरी दुनिया में बोलता है बात कि हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, विलायत अली में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आजादारी हुसैन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। याद रखो, ये थोड़े दिन का तुम्हारा ग्लैमर है, थोड़े दिन का मजा है, हमेशा की जिंदगी एटर्नल लाइफ मौला अली की विलायत मिल देगी आपको। मौला अली की विलायत नहीं है, शियत नहीं है, आजादारी हुसैन नहीं, तो जो तुम्हारी एटर्नल लाइफ, वो लाइफ में सिवाय प्रॉब्लम के कुछ नहीं है। मैं तो लाइफ ऑफ डेथ बहुत पढ़ता हूं, लेकिन यहां तक मैंने कभी बैतुल्लाह में पढ़ी भी नहीं, ना पढ़ना चाहता। मैं आपसे एक ही बात कि वो लाइफ के बारे में सोचो, औरत मर्द लड़की लड़का सब कुछ है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ। अल्लाह के रसूल का जुमला मेरा जुमला नहीं, अल्लाह का रसूल बोलता है जो दुनिया में तुम्हारी निगाह में जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो रसूल के जिसको अबू जहल अबू लहब ने सादिक कहा। सरकार का जुमला हदीस है कि जो दुनिया में तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत है, वो लहद की ग्रेव की सबसे छोटी मुसीबत। मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा। आप सोचो मैं क्या, मैंने उससे कहा व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारी उस लाइफ के बारे में सोचो कि वो लाइफ कैसे गुजरेगी तुम्हारी। अब यंग लड़की है, अमेरिका में रेज हुई, शी स्टार्टेड क्राइंग। आप एक सलावत पढ़ रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शी स्टार्टेड क्राइंग, शी सेड मौलाना व्हाट कैन आई डू, मैं करूं क्या? मैंने कहा उस जिंदगी के बारे में सोचा है तुमने जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ है हमारी आने वाली, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको डिफिकल्ट बनाए, उसको आराम की बनाए। इस दुनिया में तुम रह के काम करो, बैतुल खाम में रह के काम करो, हमको कुछ नहीं मालूम हमारे अमाल कैसे। एक ही चीज है आजादारी है हुसैन, और तुमने कहा उसी को छोड़। मैंने कहा यार तुमको अगर करना ही था तो अपने कजिन से क्यों नहीं करे, सब पढ़े लिखे जब, एंड दे ऑल हियर। तो बस अब सुनना उसका जवाब। शी सेड के मौलाना व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हिच कजन? मैंने कहा तुम्हारे फूफी का बेटा है, मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, चाचा का बेटा, सबको मैं जानता हूं, सब यही है तुम्हारी एज के। उसने कहा किस फूफी की बात कर रहे हैं आप, किस चाचा की बात कर रहे हैं, किस मामू की बात कर रहे हैं, किस खाला की बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग? यू नो, अब सुनना, हम बचपने से हमारी यंग एज डाइनिंग टेबल पे, ड्राइंग रूम में, कार में, ऑलवेज हमारी माँ और हमारा बाप क्या बात करता, तेरे भाई ने ऐसा किया, तेरी बहन ने ऐसा किया, तुम्हारे वो लोग ऐसे, वो लोग, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की बुराई। तुम्हारी ये बीवी अपने ससुराल वालों की कर रही,
دیور جیٹ جو بھی ہوتا, اور شوہر اپنے اس کی بیوی کے رشتے دار. اس نے کہا بچپنے سے ہمارے کانوں میں ایک ہی جملے ہے کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. میں نے اسی لڑکی بولتی ہے, میں نے کہا جب پورا ہمارا خاندان اتنا برا ہے it's better to go out. وہ اس نے جو کہا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اس نے جو کہا غلط ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے تمہاری اولاد کو بگڑنے کی. if you don't stop this, if you don't stop, یہ بھی ایک چانس ہے کہ تمہاری بیٹی کہیں اور چلے جائے گی, نفرتیں پیدا ہو گئی, دیواریں کھڑا ہو گئے. اور آج یہ تو ایول ورلڈ ہے, لڑکی تمہاری باہر زیادہ رہتی, گھر میں کم رہتی. کتنا بھی گھر کا اچھا ماحول رہنے دو, کتنا بھی گھر کا اچھا ماحول رہنے دو, چانسز تو ہے, بگڑنے کے چانسز تو ہے. 8 گھنٹے باہر ہے. نبی نوح کا بیٹا, کیا نبی نوح نے کوئی کوتاہی کی اس کو ریز کرنے میں؟ کیا رزق خدا نہ خاصا رزق حرام کھلایا؟ اولی العزم پیغمبر. تربیت, اولاد کی تربیت میں بگڑ, نبی نوح نے کوتاہی نہیں کی. رزق کو کھلانے میں کبھی کوتاہی نہیں ہو سکتا, نبی ہے. باہر کے ماحول نے اس کو خراب کر دیا کہ باپ نوح اولی العزم پیغمبر پکار رہا, تڑپ رہا, کہہ رہا بیٹا آج کچھ نہیں بچائے گا, یہ پہاڑ تجھے نہیں بچائیں گے. وہ کہتا ہے ڈیڈ مجھے پہاڑ بچا لے. نبی کی بات نہیں سنی. نبی نوح کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیرا وعدہ ہے میری اولاد کو, میری فیملی کو بچانے کا. آواز آئی لیسا من اہلک, اے نوح ہم نے اس کو تمہاری نسل سے کاٹ دیا. ختم ہو گیا, ڈوب گیا, مر گیا. میں آپ سے یہ کس غفلت میں بیٹھے ہوئے. محرم بہترین ایام ہے. پہلی چیز اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ, اس سے دعائیں بھی قبول ہوں گی, اس سے تم یہ ڈے ٹو ڈے پرابلمز کے بھی سالو ہوئیں گے, اس سے تمہاری اولاد پروٹیکٹڈ رہے گی. جنریشن کی حفاظت, جنریشن کا پروٹیکشن, اٹس یور ریسپانسبلٹی. ماں کی ریسپانسبلٹی ہے, باپ کی ریسپانسبلٹی. اگر تم نے اپنے ایک لڑکا, میں بولتا نا 2 بچے ہیں نا, حفاظت کر لو. تم اس جنریشن کا پروٹیکشن کرو, کمنگ جنریشن کی فکر مت کرو کہ سیکنڈ میں کیا ہوگا, تھرڈ میں کیا ہوگا. اس کا پروٹیکشن کرو. اس کا اگر تم نے حفاظت کرنی تو تم کامیاب ہو, کامیاب ہو. یہ جنریشن کو بچا لو بس. اس کے بعد دیکھو کرم مولا کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے تمہیں نہیں بچایا, تم نے اگر نہیں بچایا تو ڈیزاسٹر ہے لائف میں, ڈیزاسٹر. اتنی تکلیف ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا, ماں سے پوچھا جائے گا, باپ سے پوچھا جائے گا, یہی اولاد تمہارے دامن کو پکڑ لے گی روز محشر اور کہے گی کہ ڈیڈ پروردگار ہم کو تو جہنم میں بھیج رہا, ہمارے ساتھ ہماری ماں کو بھی بھیج, باپ کو بھی. پوری ایک ٹاپک ہے. اس لیے کہ انہوں نے سب چیزیں بتائی, اسلام نہیں بتایا. سب چیزیں بتائی, حلال حرام نہیں بتایا. پلیز میری ایک ہی خواہش ہے بیت الخیم کی دوسری مجلس کہ اگر تم یہ سمجھ لے کہ میرے گناہ پہ اللہ پردہ ڈالے تو پہلے تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. اللہ اتنا بڑا ستار ہے, اتنا بڑا ستار ہے کہ وہ صرف رحمت کو نازل کرتا, ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہتا. And he expects the same thing from us. سگے بھائی کا گناہ تم باہر مت لاؤ, رشتہ دار کا مت لاؤ. Even don't discuss with your wife کہ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے no. یہ حرام ہو جائے گا. زیارات پہ جا رہے, راستے پر لگے ہوئے گوسپ میں, مجلس میں آ رہے, فرش اعضاء پہ بیٹھے, مجلس سے باہر نکلے, کار پارک میں کھڑے رہ کے بات کر رہے ان کے بارے میں. پلیز میری ریکویسٹ, میری یہ 3 مجلسوں کا مکمل میسج کہ کوئی ایک بھی چینج ہو جائے, کسی ایک کی فکر بھی بدل جائے. what I'm saying listen properly. کہ ایک کی فکر بدل جائے تو میرے 3 مجلسیں بیت الخیم کے کامیاب ہوں. خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں بول رہا کیسا ہے, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں ہے, میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے.
اگر عزاداری کو قبول کرانا چاہتے، ذکر مولا کو آپ ایکسپٹ مولا کی بارگاہ میں اس سے نعمتیں لینا چاہتے، تو ان بیماریوں سے اپنے آپ کو حفاظت کر لیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ وہ چیز ہے دوستوں، میں کیا کروں، میرے منہ تک آ رہے واقعات، لیکن وقت کی تنگی، 40 منٹ کے اوپر مجلس ہوگی، بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ مور دین 40 منٹس میں 45 منٹس میں کرنا تھا، لیکن مور دین 45 منٹس ہو جائیں گے، میں کیا کروں، بات پہ بات نکل، کل کی آخری مجلس ہے، سب سے زیادہ نیچے آپ کو پرابلم کرنے والا ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، یہ ایکسپٹ، آئی نو امریکہ میں رہتے ہیں یار، واٹ ہیپن، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ذہن سے نکال۔ ایک واقعہ پڑھتا، مجلس ختم کر، مولا علی کا زمانہ، ایک صلوات پڑھ لے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مولا علی کا زمانہ، امام کیا درس دے رہے، امام کیا ٹیچ کر رہے، دیکھو، میرا مولا بولتا، میرا مولا ایک کے فیونل میں گیا، بڑا مشہور ہوا گا، میں نے بھی بہت پڑھا ہے، میں اس وقت بامبے میں ہوں، بامبے میں زبردست ہیومیڈیٹی چل رہی ہے آج کل، 100%، اور سو ارلی ان دا مارننگ ہے۔ بہرحال اس نے مولا ایک فیونل میں گئے، غور سے سننا، بس 5 منٹ میں مصائب پہ آ رہا، آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی۔ وہ مولا فیونل میں کوفے کا واقعہ ہے، ایک مومن کے، کافی مجمع تھا، نماز ہوئی، تدفین ہوئی، اس کو لحد میں لٹایا، لحد کو بند کر دیا، لحد کو بند کرنے کے بعد سب لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے، مولانا نے بھی فاتحہ پڑھ، ایک آدمی نے آگے امام علی سے سوال کر لیا، وہیں پہ مجمع میں، غور سے سنو سوال کیا تھا، اب مولا کا جواب سنو۔ اس نے آگے کہا، یا علی، اب اس بندے کو آپ نے دیکھا، اس کے بھی ہم فیونل میں تھے، تدفین ہوئی، اس کو ہم نے گریو میں لٹا دیا، اس کی گریو بند ہو، پلیز غور سے سنو، عجیب سوال ہے، کہا مولا اگر یہ زندہ ہو جائے، اب اللہ اس کو اگر زندہ کر دے، اللہ اگر اس کو زندہ کر دے اور یہ باہر آئے، تو یہ لائف کو اپنے ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ پلیز، اس کا سوال کیا ہے کہ اس نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نیچے گزارا، ابھی اس کو ہم دفن، اب اگر اللہ اس کو زندہ کر کے اوپر باہر بھیج دے تو اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرے گا؟ کہا مولا اگر زندہ ہو کے باہر آئے تو یہ اپنی زندگی کو اتنی اچھی تو مولا نے کہا کیوں اچھی گزارے گا؟ پلیز 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 غور سے سنو، مولا نے کہا کیوں اچھی گزارے گا؟ اس نے کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا، یہ میری لینگویج ہے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اندھیرے کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے ڈارکنیس کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اس وحشت کو دیکھا، اس فیئر کو دیکھا، جس کی ہم دونوں کا نماز پڑھتے، پہلی رات کی نماز کی نیت کیا ہے؟ نماز وحشت، یہی بتا رہا کہ نیچے کتنی وحشت ہے، ہم اس کا سوچ رہے ہیں کبھی؟ یہ بہترین ایام ہے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے نیچے اپنی اس لائف کو بچانے کے لیے۔ اس نے کہا مولا اس نے نیچے آدھے گھنٹے کا اس کو ایکسپیرینس ہو، وحشت کو دیکھ لیا، اندھیرے کو دیکھا، زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کو دیکھا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ میرا مولا بولتا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، ڈونٹ سے کہ بہت ڈراتے ہیں، بہت ڈونٹ سے دس، بٹ I'm telling you کہ امام علی کا جملہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ مولا کہتے ہیں کہ اس وقت سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، تمہاری آنکھوں سے باہر، تم مجبور ہو جاؤ گے، ہیلپ لیس ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے بنگلے ہیں میری نیو جرسی میں، میرا ایک سٹیٹس ہے، لیکن نیچے اسی کا سٹیٹس ہے جو تخوے کے ساتھ آ رہا، جو ولایت علی کو لے کے آ رہا، جو عزاداری حسین کو لے کے آ رہا، جو مومن کی بات سن کے آ رہا، جو مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے آ رہا، جو کبھی کوئی غیبت کر کے نہیں آ رہا، کبھی جو کسی کے بات کو اوپن کر کے نہیں آ رہا، اسی کے لیے ہے۔ پہلا کنڈیشن ولایت امام علی، اور تو سب کے پاس ہے، عزاداری حسین، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس کے بعد تو اس نے کہا مولا اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر ہے
تو یہ اپنی لائف کو ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. اب پورا مجمع مولا علی کو دیکھ رہا کہ لیٹس سی مولا جواب کیا دیتے ہیں. وہ کہہ رہا مولا آدھا گھنٹہ نیچے پریکٹیکل ہے. میری زبان ہے, اس نے پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کہا, اس نے کہا مولا آدھا گھنٹہ اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا. باہر آئے گا تو اتنی ڈسپلن لائف ہوگی جیسا اللہ چاہتا, جیسا آپ چاہتے. مولا نے اپنے ہاتھ کا ایسا کیا, لک ایٹ می, لک ایٹ می, لک ایٹ می, لک ایٹ می, ہاتھ کا ایسا کیا. پورا مجمع مولا کو دیکھا. مولا نے اپنے ہاتھ کا ایسا کر کے اس کی پیٹھ پہ مار کے کہا, اے عبد خدا, اے اللہ کے بندے, یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. You understand what مولا said? مولا نے کہا یہی بات تم کیوں نہیں سوچتے. جب جاؤ کسی کے فیونل میں تو یہ سوچو تم تھے, اللہ نے تم کو مہلت دے دی. کبھی میں سوچا اللہ مجھے معاف کر. میں تو یہ بول رہا کہ پورا نیو جرسی مر جائے گا, میں زندہ رہوں. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ, یہ ہماری فکر, یہ ہماری سوچ. کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں, یہ یاد رکھو. یہی تو بتانا چاہ رہا کہ مدیسوں کے مقصد کو سمجھو, آزاداری حسین کو سمجھو. کہ ایک صفت اگر آ جائے جو مولا حسین کی تھی, مولا حسین نے عاشورے کے دن اتنے بڑے گناہگار کو معاف کیا. ہم نے کسی کو معاف کیا یہ ایک سال, and we say کہ love امام حسین. ارے کوئی تو کوالٹی لاؤ. چیک یور سیلف کہ اگر خاندان میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو پہلے فون کر کے معافی مانگو. میں نے در حسین کی مجلسوں میں بھی بولا یہ بات, جان بوجھ کے آج بول رہا. ہو سکتا کوئی نیا لوگ, کوئی ایک فیملی نے بھی کل لیا تو بیت الخیم کے میری مجلس سے قبول ہو گئی امام کی بارگاہ میں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. جو آج کے اسپانسرز ہیں اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے مرحومین کے درجات کا بلند کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں 2 دن ہو گئے میرے امام کا کوئی واقعہ نہیں پڑا, اور اس عزاخانہ کا نام ہی بیت الخیم. مولا یہاں کے مومنین کو, مومنات کو سلامت رکھے, سلامت رکھے آپ کو. دوستو آج 18 محرم آپ کی شروع ہوگی, اور یہ ایام ہمارے ساؤتھ میں شہزادی سکینہ کی شہادت کے ایام. کل انشاءاللہ پڑھوں گا بی بی کی شہادت, کل کی مجلس انشاءاللہ. کوئی کیا پڑھ سکتا. حسین کی اس بچی پہ جو مصیبتیں گزر گئی, حسین جانے یا حسین کا خدا جانے, بچی جانے یا بچی کا خدا جانے. مولا حسین کی وہ غریب بچی ہے. مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. میں جب بھی شہزادی کا ذکر کرتا ہوں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ مولا اگر آپ تشریف لائیں تو مولا اس بچی کا پرسہ لو کہ جس کو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تماچے پڑتے تھے, جس کا پیراہن جل گیا مولا, جس کو رونے نہیں دیا. ہر سال ماشاءاللہ کربلا مولا جاتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ, اور میں کا ایک گروپ ہے جس کو لیڈ کرتا ہوں. 13 رجب کا جشن پڑھتا ہوں مولا کے پاس. یہ مولا نے بہت بڑا آنر دیا. اس سال بھی وہی ہوا, بس آیا وہاں سے اور لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. سال میں 1-2 دفعہ یا لندن کے گروپ کو لے کے جاتا ہوں یا صرف لیڈ کرتا, نتھنگ ایلس. تو میں اسی 13 رجب کے میں جب جشن پڑھنے گئے تھے تو اسی زمانے میں ہم نے, ہمارے گروپ نے مجلس کی تھی مولا حسین کے روضے میں, مائک پہ عام طور پہ اردو مجلس نہیں ہوتی, پرمیشن لینا پڑتا. مائک پہ مجلس ہوئی. ایک ہیں ڈاکٹر احسان, ان کی وجہ سے پرمیشن مل گیا. سارے مجمع بیٹھا ہوا تھا اور مجلس کی قتلگاہ کے پاس. وہاں ایک جملہ میں بولا تھا, وہ جملے کے لیے میں آپ کو یہ واقعہ پڑھا. قتلگاہ کے پاس مجلس ہوئی, کوحرام مچا تو مولا حسین کا روضہ, قتلگاہ, آپ سوچ سکتے. وہاں پہ مرثیہ ہوا مولا حسین کی شہادت. وہاں پہ مرثیہ شہادت ہے, کوحرام مچا ہوا تھا, سب لوگ جمع ہو,
بڑی بڑی آواز سے لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، ہر آدمی تڑپ کے رو رہا تھا۔ میں ممبر پہ جا کے میں نے ایک جملہ بولا تھا، وہی جملہ بولی تھی، میں نے کہا ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے مجلس کر رہے اور اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے، آپ کو یہاں پہ کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچو یہ وہ جگہ کہ جہاں حسین کی یتیم سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی تھی تو ظالم نے وہ تماچے مارے تھے، وہ تازیانے بدل۔ میں نے کہا آپ بڑے آرام سے رو، آرام سے پرسا دو، سر پیٹ کے گریا کرو، منہ پیٹ کے گریا کرو، اس لیے کہ کوئی تم کو آج تماچے نہیں مار رہا، کوئی تازیانے بدل نہیں کر رہا۔ بس دوستو مولا آباد رکھے۔ جہاں بھی آپ بیٹھ کے سن رہے، صوفاز پہ ہے، چیئرز پہ، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپل۔ جب سے میں آن لائن مجلسیں پڑھ رہا، میں ہمیشہ یہ بات کو یاد کرتا کہ اپنے شوز اتارو، 5 منٹ سٹ پراپرلی، سٹ پراپرلی۔ بیوی کو کچھ نہیں چاہیے، بیوی کو تمہارے 2 آنسو چاہیے، بس بیوی کو تمہارے 2 آنسو چاہیے۔ دوستو میرا مولا حسین کا جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی سوچا یہ بات کہ مولا حسین کا کیا قیامت کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں میرے غریب حسین کو رلایا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا شہزادے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی۔ عزیزوں جو برچھی لگی اور مولا حسین میدان میں گئے تو کبھی اٹھتے تھے، کبھی زمین پہ حسین بیٹھ جاتا تھا، حسین کبھی اٹھتا تھا۔ میں کتنی آسانی سے جملہ بول رہا۔ اور جب شہزادے تک پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا۔ بیٹے کا جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا میرے لال تمہارا بابا آیا۔ عزیزو جواب نہیں ملا، تب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ میرا بازو برابر کا لال ہے۔ پھر حسین اٹھے، شہزادے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ، دیکھا دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ اس شہید کا پرسا دو کہ جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو گئے۔ بس حسین نے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی، علی اکبر نے پھر رکھ لیا، پھر ہٹایا، زور دے کر جب ہٹایا اور سینے کے زخم کو دیکھا تو میرے مولا کا کلیجہ پھٹ گیا۔ حسین نے آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ دوستو اب تک آپ نے مولا حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، مقتل سے جب گزر رہا تھا تو جناب لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا۔ عزیزو آپ امیجن کرو شہزادے کے لاشے کو ماں نے دیکھ کے کیا حال ہوا ماں کا۔ جیسے ہی علی اکبر کی لاش کو دیکھا، اونٹ کی بلندی سے لیلا نے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، بیٹا میں اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھ سکتی میرے لال۔ ہائے علی اکبر تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ سوچو ماں کی کیا حالت ہوئی، کہنے لگی میرے لال اب میں سائے میں، پوری زندگی مدینہ منورہ میں لیلا کا یہ عالم تھا کہ جب سورج نکلتا اپنے گھر کے سینے خانہ میں آ جاتی، کربلا کا رخ کر کے کہتی میرے لال تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا میرے لال، میں نے اب آج کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی میں جا کے رکا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں، بس 2 منٹ ماں کی تڑپ دیکھو، اسی میں ختم کر رہا، جا کے رکا جب غیر مذہب کی عورتیں کھڑی ہوئی، ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا، اونٹ پہ میری بیویاں، نیزوں پہ سر ہے، مولا حسین کا سر، علی قاسم و محمد کا سر، علی اکبر کا سر، شہزادے علی اصغر کا سر۔ ان سروں کے درمیان جب اس عورتوں نے شہزادے علی اکبر کے سر کو دیکھا، بس ختم کر دی میرے۔ ایک عورت سے راہ نہیں گیا، وہ نکل کے اس نیزے کے قریب آئی کہ جہاں میرے شہزادے کا سر مبارک، اس نے غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھا، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلایا، بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہہ۔ اس عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار
جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا کہ ہائے تو بد دعا کیوں کرے گا؟ میں بد دعا نہیں کری، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ بس دوستو، لیلا نے تڑپ کے کہا میرے لال، ارے میں نے 18 سال پالا تھا، میں نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، ارے میں دیکھتی رہی میرا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ الہی و سیدی و مولایا، خبردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس قبول کر لیں، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، بیماروں کو شفا دے دے، سارے بیماروں کو صحت دے دے، جو کووڈ-19 میں ہیں اور جو پریشانیوں میں بیماریاں کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو بھی پیشنٹ، اللہ ان کو صحت دے۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرزند زہرا کو سلامت رکھ۔ میرے امام کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے بھی آج اسپانسر کیا مجلس، ان کو، ان کے سارے مرحومین کے لیے، اور حیدرآباد میں ایک بڑے اچھے نوئے خان میر ہادی علی خان مسلم کا کل انتقال ہوا، مسلم بھائی کے لیے بھی ایک فاتحہ پڑھ دیں، اور ایک مومنہ اناجنگ کی جو عباس بھائی ان کی وائف، اور جس کی پہلی رات ہے، ان سارے مرحومین کے لیے، نیو جرسی کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔